جہالت کا دور ہے، انسانیت سسکیاں لے رہی ہے۔ اس پورا شوب دور میں ہمیں ضرورت ہے تو وقت کے امام کی ضرورت ہے۔ آئے مل کر اس امام کو پکارتے ہیں کہ جن کے توسل سے ہماری دنیا اور آخرت کی حاجات قبول ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واہلک اعداءهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یعصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا عنات موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام العبد المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب العالمین آنی ابو القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واہلک اعداءهم اجمعین وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین هم صراط الاقوم والوسیلۃ الکبریٰ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واہلک اعداءهم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید واصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میری تمام تر حمد و ستائش اس خالق اکبر کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا نظام ہے۔ وہ اتنا کریم رب ہے کہ اسے بھی عطا کرتا ہے جو اس کی فرما برداری کرتا ہے، اور اسے بھی عطا کرتا ہے جو اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ وہ اتنا کریم رب ہے کہ انسان کو دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ وہ اتنا کریم رب ہے کہ انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کرنے کے بعد قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے میرے بندے تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا۔ حمد و ستائش اس خالق اکبر کے لیے کہ جس نے انسانیت کو خلق کرنے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی ہدایت کا بہترین بندوبست کیا۔ کیسا بندوبست کیا؟ خداوند متعال نے انسانیت کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو ہادی بنا کر بھیجا، اور جیسے ہی باب نبوت بند ہوا خداوند متعال نے گوارا نہیں کیا کہ انسانیت کو ہادی کے بغیر چھوڑ دے۔ خداوند متعال نے انسانیت کی ہدایت کے لیے باب امامت کو کھول دیا، جس میں سے آج بھی 12واں ستارہ پردہ غیبت میں رہتے ہوئے ہمیں اس طرح فائدہ پہنچا رہے ہیں جس طرح سورج بادلوں کی اوڑ میں رہ کر زمین والوں کو روشنی دیتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جس آیہ مبارکہ کو میں نے موضوع سخن قرار دیتے ہوئے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا ہے، خداوند متعال سورہ ملک کی ان پہلی 2 آیات میں ارشاد فرما رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی ہر چیز ہے۔ یقیناً وہ رب ہے، وہ مالک حقیقی ہی ہے جس کے قبضے میں کائنات کا پورا نظام ہے، کائنات کی ہر چیز ہے۔ دوسری آیت میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ الذی جس نے خلق کیا موت اور زندگی کو۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے الذی خلق الموت والحیاۃ، جس نے خلق کیا موت اور زندگی کو۔ اب دیکھیں، ظاہری دنیا میں دیکھیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم زندہ ہیں پھر ہمیں موت آ جائے گی، لیکن قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ پہلے موت پھر زندگی۔ تو جو یہ زندگی ہے حقیقت میں یہ کیا ہے؟ اسی آیت کے دوسرے حصے میں خداوند متعال نے ہمیں سمجھا دیا، بتا دیا کہ یہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھے
کہ کون احسن عمل بجا لاتا ہے۔ یعنی یہ جو زندگی ہے، یہ مختصر سا قصہ ہے ہماری زندگی میں، یہ جو ہم جی رہے ہیں، ہم پیدا ہوتے ہیں، ہم دنیا میں آتے ہیں، ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں، یہ حقیقی موت کی طرف پلٹنے کے لیے سامان لینے کی تیاری ہے۔ ہمیں تیاری کرنی ہے، کس طرح کی؟ احسن عمل کے ساتھ، تاکہ ہم موت کی طرف اچھے سے بڑھ سکیں۔ کیسے بڑھ سکیں؟ عزیزان گرامی قدر، حقیقت کی طرف جانا ہو تو احسن عمل ہمیں سمیٹنے ہوں گے، لیکن جدید دور ہے، گناہ عام ہو چکا ہے، خدا ہمیں بچنے کی توفیق دے، لیکن وہ بہت رحیم ہے، وہ بہت غفور ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ یقیناً اسی آیت میں خدا نے فرمایا کہ بے شک وہ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے، لیکن اس نے پہلے کہا کہ آسن عمل بجا لاؤ، کیونکہ جب آسن عمل کریں گے، اگر ہم توبہ نہیں بھی کرتے تو ہماری کئی ایسی نیکیاں ہوتی ہیں جو برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک کچھ ایسی نیکیاں ہوتی ہیں جو انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو ہمیں نیکیاں کرنی ہیں، ہمیں نیک اعمال کرنے ہیں، ہمیں کوشش کرنی ہے، ہم اس راہ کی طرف جانے کی تیاری کریں۔ کیسے تیاری کریں؟ خداوند متعال نے ہمیں ایسی ایسی عظیم ہستیاں نمونہ عمل کے لیے پیش کر دی ہیں، ہمارے لیے بھیج دی ہیں، تاکہ ان کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو بہترین سلیقے سے گزار سکیں، تاکہ روز محشر ہم ان ہستیوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، نادم نہ ہوں۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہر انسان کسی نہ کسی کے پیچھے چل رہا ہے، کسی نہ کسی کو اپنا ایک مہم رکھ لیا ہے، اپنا ایک مہم بنا لیا ہے، اپنا ایک ارادہ کر لیا ہے، مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ ہم نے اس کے ہی پیچھے چلنا ہے، اس کو ہی فالو کرنا ہے۔ لیکن خدا نے بھی ہمیں یہ سلیقہ بتا دیا کہ ہاں پیچھے چلو، لیکن ان کے پیچھے جن ہستیوں کو میں نے تمہارے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا ہے، وہ کون ہے؟ وہ یہی تو معصومین ہیں، وہ یہی تو عظیم ہستیاں ہیں جن کے صدقے میں یہ کائنات خلق کی گئی۔ خداوند متعال نے آئمہ معصومین کو ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل بنا کر بھیجا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ 14 معصومین میں سے 13 خداوند متعال نے مرد کی شکل میں بھیجے، اور فقط ایک خاتون جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو ہمارے لیے نمونہ عمل بنا کر بھیجا، فقط ایک خاتون کو۔ یہ ایک خاتون کس طرح سمجھیں کہ دیکھیں امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم 13 کے 13 خداوند متعال کی طرف سے اس کائنات پر حجت ہیں، لیکن فقط ایک جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم 13 پر خدا کی حجت ہیں۔ اتنی عظیم ہستی، اتنی بلند ہستی۔ اس بلند ہستی کی ایک مختصر سی مثال دیتی چلوں کہ جب مولا کائنات جنگ خیبر کو فتح کر کے واپس آ رہے تھے تو مدینہ میں مشہور ہو گیا کہ حیدر ہیں، اسم حیدر ہے، یعنی بہت سے لوگ اس وقت اگر ناواقف تھے، جو نہیں جانتے تھے، وہ بھی پہچان چکے کہ کوئی حیدر ہیں جنہوں نے خیبر کو فتح کیا ہے۔ بچے بچے کہہ رہے تھے کہ حیدر ہیں جنہوں نے خیبر کو فتح کیا ہے اور بہت سارا مال لے کر آ رہے ہیں۔ اب جب مدینہ واپس آئے تو رسالت مآب نے تمام لوگوں میں مال غنیمت تقسیم کر دیا۔ جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو جو فاتح ہوتا ہے اس کے حصے میں بہت سارا مال آتا ہے۔ جو مولا کائنات کو مال ملا، مال غنیمت ملا، جب آپ لے کر گھر کی طرف جانے لگے تو وہاں پر مدینے کے یتیم اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے کہ یا علی ہم تو یتیم ہیں۔ کچھ خواتین آ گئیں کہ ہمارے گھر میں مرد نہیں ہے، ہم بیوہ ہیں، ہم جنگ میں نہیں جا سکتی، خواتین کو محاذ کی اجازت نہیں ہوتی، تو ہم کیا کریں، ہم کس سے مال لیں؟ تو مولا کائنات نے اپنا تمام مال جو تھا وہ ان یتیموں میں تقسیم کر دیا۔ ادھر تمام گھروں تک جب خبر پہنچی، ہر کوئی بچے یہ کہہ رہے تھے کہ آج ہمارے گھر میں بہترین کھانے بن رہے ہیں، کیونکہ کوئی علی ابن ابی طالب ہیں جنہوں نے خیبر کو فتح کیا اور بہت سارا مال لے کر واپس آئے ہیں۔ جب حسنین کریمین نے یہ سنا تو ان سے یہ نہیں کہا کہ وہ ہمارے بابا ہیں، بلکہ اپنے گھر کی طرف تشریف لائے اور آ کر جناب سیدہ سے سوال کیا، اماں جان بابا نے خیبر فتح کیا،
آج مدینے کے ہر گھر میں لوگوں کے گھر میں بہترین غذا بنی ہے، تو کیا ہمارے گھر میں بھی اسی طرح خوشیاں آئیں گی؟ جناب سیدہ نے ارشاد فرمائی یقیناً آپ کے بابا فاتح ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ لے کر آئیں گے۔ اب جناب سیدہ انتظار میں ہے، مولا کائنات تشریف فرما ہوئے جناب سیدہ جب پانی لے کر جاتی ہیں مولا کائنات کی بارگاہ میں، مولا تشریف فرما ہے، ایک مرتبہ جناب سیدہ نظروں کو جھکائے سوال کرتی ہیں، یا علی کیا آپ کو جنگ کے فتح کے بعد کچھ نہیں ملا؟ تو مولا کائنات کی نظریں جھک گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا سیدہ یقیناً مجھے سب سے زیادہ مال ملا، لیکن میں وہ مدینے کے یتیم لوگوں میں تقسیم کر آیا۔ جب جناب سیدہ نے یہ سنا، اب یہاں پر رک کر ایک بات کہنا چاہوں گی، اگر یہاں پر ہماری کوئی دنیاوی خاتون ہوتی تو وہ بہت سے شکوے شکایات کرتی کہ آپ سارا مال لوگوں میں تقسیم کرائے، کم از کم کچھ تو گھر لے کر آتے۔ لیکن یہ سیدہ کونین ہیں، یہ وہ سیدہ ہیں جو اس علی کے نکاح میں آ کر ان کا آدھا ایمان محفوظ کر رہی، جو خود کل ایمان ہے۔ سنت رسول ہے نا، پیغمبر کی حدیث ہے کہ نکاح کرو اور اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر لو اور آدھا تقوی اختیار کر کے اپنا دین مکمل کر لو۔ جناب سیدہ اس علی کے نکاح میں آ کر ان کا آدھا ایمان محفوظ کروا رہی ہیں جو خود کل ایمان ہیں۔ جناب سیدہ نے جب سنا تو جناب سیدہ سجدہ شکر میں چلی گئی اور کہا یقیناً یا علی اگر وہ مال آپ گھر لے کر آتے تو اتنی خوشی مجھے نہیں ہوتی جتنی آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ مدینے کے یتیموں میں وہ مال تقسیم کر کے آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جناب سیدہ کی ذات ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ وہ جناب سیدہ جو اپنے بابا کی امت کے یتیموں کا اتنا خیال کر رہی ہیں، لیکن میں قربان جاؤں اس بی بی کی غربت پر جن کی یتیمی کا کسی نے خیال نہیں کیا۔ جب رسول خدا اس دنیا سے چلے گئے تو جناب سیدہ دن رات گریہ کیا کرتی، لیکن یہی امت تھی جو جناب سیدہ کے رونے پر بھی پابندیاں لگانے لگی۔ آ کر کہنے لگے لوگ یا علی سیدہ سے کہیں یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے، ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے۔ اور میری بی بی آپ اتنی یتیم ہو گئیں، اتنی بے بس ہو گئی کہ آپ کے رونے پر بھی پابندیاں لگ گئی۔ بی بی اتنے مصائب میں گھر گئی اپنے بابا کے بعد کہ بی بی کو یہ نوحہ کرنا پڑا کہ بابا آپ کے بعد مجھ پر آپ کی امت نے اتنے مظالم ڈھائے کہ اگر وہ سفید دنوں پر پڑتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ آج پرسہ دیں گے امام زمانہ کی بارگاہ میں، ان کی جدہ کا ایام ازاں ہیں، جناب سیدہ کی شہادت کے ایام ہیں۔ اے ہمارے وقت کے امام، ہم آپ کو پرسہ دیتے ہیں آپ کی دادی زہرا کا، جو آپ پردے میں تنہا اپنی جدہ کی غربت پر گریہ کر رہے ہیں، آپ اس لحظے پر گریہ کر رہے ہیں۔ ارے وہ بی بی جو کبھی بھی اپنے بابا کے سامنے بن چادر نہیں آتی تھی، اس بی بی کو صحابیوں کے مجمع میں 4 گھنٹے کھڑا رکھا گیا۔ قربان جاؤں بی بی کی غربت پر۔ اے وقت کے امام، ہم آپ کو اس لحظے کا پرسہ دیتے ہیں کہ بی بی کا سن 18 سال ہے، بی بی دربار گئی ہیں، بی بی کے سر کے بال سیاہ ہیں، لیکن جب آپ دربار سے واپس آئی آپ کے سر کے بال سفید ہو چکے، کمر جھک چکی، ارے کنیزیں سہارا دے رہی۔ جب بی بی گھر آتی ہیں تو بچیاں پہچان نہیں پاتی۔ اجرکم اللہ، قربان جاؤں بی بی کی غربت پر۔ پروردگارہ تجھے اس لحظے کا واسطہ ہے کہ جب ایک مرتبہ بی بی کے در پر مسلمان آگ لے کر آ گئے اور بی بی امامت کی حفاظت کے لیے خود در پر آ کر کھڑی ہو گئی، سر پر چادر ہے، گریہ کر کے کہہ رہی ہیں آج زہرا دروازہ نہیں کھولے گی، کیونکہ آج علی کی نہیں وقت کے امام کی حفاظت کر رہی ہیں۔ عزاداران امام، اتنی غربت آئی کہ مسلمانوں نے بی بی پر جلتا ہوا در گرایا۔ ارے بی بی در و دیوار میں آ کر کہتی ہے بلند آواز سے فضا، اور میری مدد کو آؤ، میرا محسن
شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران امام، بس ایک اس جملے کے ساتھ آج کی عبادت کو مکمل کر رہی ہوں۔ ایران میں ایک بہت بڑے عالم دین مجلس پڑھ رہے تھے، ایام ازاں تھے۔ اب جب مجلس تمام ہوئی، کیا دیکھا کہ سامنے دیوار کے ساتھ ایک شخص بیٹھا گریہ کر رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ وہ رو رہا ہے، سفرہ بچھا، لوگ نظر و نیاز کھا رہے ہیں۔ جب تمام لوگ چلے گئے، پھر دیکھا کہ وہ وہیں بیٹھا گریہ کر رہا۔ عالم دین قریب گئے، جا کر اسے گلے لگایا۔ اب گلے لگانے کے بعد کہا کیا بات ہے، مصائب کے کون سے ایسے جملے ہیں جو آپ کو اس قدر گریہ پر مجبور کر رہے ہیں؟ اس وقت اس شخص نے کہا کہ آغا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میرے پاس ہڈیوں کے مریض آتے ہیں، اگر کسی کی انگلی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کی سانس لینا مشکل ہو جاتی، اس قدر تکلیف ہوتی ہے، اور جب میں اس کو سیدھا کرتا ہوں تو میں اس کی تکلیف کو محسوس کر سکتا ہوں۔ آپ نے کہا سیدہ کی دائیں پسلیاں بائیں جانب، بائیں پسلیاں دائیں جانب، اور سیدہ ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ 75 دن یا 95 دن زندہ رہی، اور کیسے برداشت کرتی رہی ہوں گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔